اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ناظرین و سامعین، میں سید محمد مہدی میاں چشتی، گدی نشین، آستانِ حضور غریب نواز، آپ سے مخاطب ہوں رحمانیہ مسجد ایجوکیشن اینڈ کمیونٹی سینٹر برمنگھم کے چیئرمین پیر محمد طیب الرحمن قادری صاحب، مفتی اعظم برطانیہ جناب گل رحمان صاحب قادری اور ان کے شرکائے سفر نے جو ادارے قائم کیا ہے، اس کے توسط سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا یہ مبارک و مقدس برکتوں والا دن سرکار خواجہ خواجگاں حضور خواجہ معین الدین چشتی کی عرس مقدس کی چھٹی شریف کا بڑا پیارا اور سہانا بافیض موقع ہے۔ اس بافیض موقع پر میں تمام ناظرین و سامعین کو مخاطب کر کے یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج پوری دنیا ایک سکون و چین کی زندگی حاصل کرنے کے لیے بہت سارے طریقے تلاش کر رہی ہے۔ یہ ان کی اپنی ایک تلاش ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ سکون و چین کی زندگی جو میسر آئے گی وہ کسی نہ کسی اللہ والے کے طریقہ کار کو جب ہم سامنے رکھ کر ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے اور اس کے بعد میں ہم اپنی زندگی کو ان کے اس سانچے میں ڈھال دیں گے کہ جس کو بڑے پیارے انداز سے قرآن مقدس نے بڑے خوبصورت پیمانے پر یہ بات کہی ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہو جاؤ نیک اور سچے لوگوں کے ساتھ۔ مفہوم قرآن میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ تو سچا اور نیک انسان کون ہے؟ کہ وہی ہیں جماعت اہل بیت اطہار، وہی جماعت صحابہ کرام، اور اس سے نیچے اتر کر جب ہم دیکھتے ہیں تو تابعین اور تبع تابعین، اولیاء کاملین و صالحین، اس جماعت کے ساتھ جو بھی ہو لیا یقیناً وہ کامیاب و کامران ہوا۔ ابھی موضوع سخن میری گفتگو کا وہ واحد ذات جس کو خواجہ خواجگاں عطائے رسول ہندر ولی خواجہ معین الدین چشتی کی ذات سے میں اپنی گفتگو کر کے آپ کے سامنے چند لمحے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ حضور خواجہ غریب نواز کا پیغام محبت تھا، بھائی چارگی و اخوت تھا، خلق خدا کے ساتھ میں حسن سلوک تھا۔ اس میں ان کا کوئی ذاتی فائدہ مقصود نہیں تھا۔ وہ ایک بوریا نشین چٹائی پر بیٹھنے والے بڑا قلیل سے قلیل زندگی گزارنے کے لیے وہ چند لقمے کھا کر اپنی باطنی قوت کو بڑھانا، وہی ان کا مقصود اول تھا، اور جسم کی ضرورت کو پورا کرنا، اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے چند لقمے کھا لینے سے یقیناً وہ جسمانی ضرورت پوری کر دیں گے، لیکن روحانی غذا ان کو میسر جو آتی ہے ذکر اللہ و فکر رسول سے۔ پیارے خواجہ خواجہ معین الدین چشتی نے ہمیشہ
دوسرے کے درد کو اپنا درد، دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی، دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف ہی سمجھا، اور جو ممکن ہو سکا ان سے اس پر انہوں نے توجہ دی، اور اس کے تمام پرابلمس کو دور کرنے کے لیے وہ آگے بڑھے، جس کے لیے آپ کو ایک ہلکی سی تمثیل میں دیتا ہوں کہ خواجہ خواجگاہ کی ظاہری زندگی میں ایک خاتون جس کی عمر اچھی خاصی ہو چکی تھی، جس کو ہم اپنی زبان میں بڑھیا کہیں، تو اس نے آ کر سرکار سے عرض کیا، حضور میرے بیٹے کو حاکم وقت نے بے قصور سولی پر چڑھا دیا ہے، آپ مجھ پر مہربانی کریں اور میرے بچے کے لیے کوئی تدبیر کریں کہ میرا بچہ اس کے ظلم سے بچ جائے۔ سرکار نے اس کی بات سنتے ہی فوری طور پر ارادہ کر لیا اور اس کی ماں سے کہا، چلو کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ میرے خواجہ سرکار غریب نواز کے ساتھ چند احباب ہوئے، ان کے ساتھ میں وہ چل دیے، اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں پر وہ ظالم حاکم نے اس بچے کو بے قصور پھانسی میں لٹکا دیا تھا۔ غریب نواز نے اس کی کیفیت اور اس کی صورتحال کو دیکھ کر اپنے عصا جو ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اس کو ہاتھ میں لے کر اس کی طرف رخ کیا اور ارشاد فرمایا کہ تو اگر بے قصور ہے تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ بس یہ جملہ سرکار کے اس دندان مبارک سے نکلا، اس دہن مبارک سے یہ جملے کا نکلنا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی کریمی اور اس کی شان اور اس کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے کہ محبوب نے بات کہی ہے وہ رد نہیں ہوگی۔ فوری طور پر اس بچے میں جان پیدا ہو گئی اور وہ بچہ زندہ ہو گیا۔ بڑھیا کی خوشی کا کیا عالم تھا۔ غریب نواز کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ بڑھیا اپنے بچے کو لے کر گھر چلی گئی۔ یہاں دکھانا مجھ کو اس واقعے سے سرکار غریب نواز کی کرامت نہیں ہے، ضمناً کرامت بھی آپ کو کہہ لیجئے، لیکن سچائی یہی ہے کہ اللہ والے جب اللہ کو راضی کر لیتے ہیں تو اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ ان سے راضی ہو گیا تو پھر جو وہ کہتے ہیں اللہ کریم ان کی اس کہی ہوئی بات کو پورا فرماتا ہے۔ اور کبھی سچا ولی وہ کوئی غلط کام نہ کرے گا نہ کہے گا، جو بھی کچھ کہے گا وہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی اور ان کے حسن حسنہ کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اسی سانچے میں ڈھال کر اب وہ خود کرے گا بھی اور کہے گا بھی۔ آج دنیا پریشان ہے، ہر طرف پریشانی کا عالم ہے، کورونا سے لوگ متاثر ہیں، اس وبا سے پوری انسانیت پریشان ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم وہ لوگ جو اس مصیبت سے دوچار ہوئے، مولا ان کی اس مصیبت کو دور فرمائے۔ محترم پیر محمد طیب الرحمن صاحب اور مفتی برطانیہ محترم گل رحمان صاحب قادری نے جو ایک بہترین ادارہ قائم کیا ہے، میری دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ اس ادارے کے ذریعے انسانیت کو درس دینے کے لیے مختلف انداز اور مختلف انواع سے جو بھی ان کے ذہن میں ان
انسانوں کو سدھارنے کے لیے عزائم ہیں، اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو تعلیم یافتہ کرنا، مولا کریم ان کو اور ان کے رفقائے سفر کو بلندی کے مقام پر کامیابی میں حاصل کرائیں، اور غیر سے مدد پیدا ہو کہ یہ تمام کام ان کے بخیر و خوبی انجام ہوں۔ آج اس عرصے غریب نواز میں خلق خدا آئی ہے، محبت و بھائی چارگی دیکھنے کو آستانوں پہ ملتی ہے۔ آج ضرورت ہے ہمیں صوفیہ کرام کی تعلیمات کی، ضرورت ہے ان اولیاء اللہ کے طریقوں کو اپنانے کی۔ ہم خدمت خلق کا جذبہ رکھیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں، اور نفرت اپنی زندگی سے نکال دیں۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن، اور ایک شہر میں رہنے والا ایک دوسرے کے خوف سے پریشان ہے۔ لیکن نہیں میرے عزیزوں، میرے ناظرین و سامعین اکرام، یہ حقیر فقیر گدائے چشتی آپ سے گزارش کرے گا کہ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کیجیے، جو آپ پر چیزیں فرض ہیں، لازمی ہیں، ان کو ادا کرنے کی پوری کوشش کیجیے۔ اللہ کریم آپ کے لیے اسباب اور راستے بنا دے گا۔ میرا یہ تجربہ ہے کہ وہ لوگ جو اس کی راہ کی طرف نکلتے ہیں، یقیناً اللہ کریم ان کو ان کے مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آپ بتائیے کہ خواجہ معین الدین چشتی ہوں یا دیگر اولیاء کاملین صالحین، انہوں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا، اور اسی کی ذات پر بھروسہ کر کے وہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانے گئے اور پہچانے گئے، اور انہوں نے خلق خدا کی جو خدمات کی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ کھلا کر وہ خوش ہوئے، پہنا کر وہ خوش ہوئے، کسی کو سکھ دے کر وہ خوش ہوئے۔ لیکن آج یہ تمام چیزیں ختم سی ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کو آپس میں میل محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے درد کو ہم سمجھیں، اور یہ آپسی فرقہ جو بٹا ہوا ہے اس میں ہم ایک جہاں ہونے کی کوشش کریں، اور دوریاں دور کریں، ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں، تو یقیناً ہماری زندگی میں سکون پیدا ہو جائے گا۔ میں تمام عشاقان غریب نواز سے دعا کرتا ہوں کہ آج حضور غریب نواز کے عرص مقدس کی آخری تقریب چھٹی شریف بخیر و خوبی انجام پذیر ہوئی۔ الحمدللہ لاکھوں لوگوں نے اس عرص مقدس میں شرکت کی۔ یقیناً غریب نواز کی فیض و برکات سے وہ تمام مستفیض ہوئے اور ہوں گے، اور وہ جو لوگ کسی وجہ سے مجبوری سے نہیں آ سکے، مولا ان کی بھی دعائیں بطفیل حضور غریب نواز قبول فرمائے، اور جنہوں نے روحانی طور پر اپنے آقا کو یاد کیا، سرکار کی توجہ ان پر ضرور ہوگی، اور جنہوں نے ظاہری طور پر شرکت کی، مولا تبارک و تعالیٰ وہ چاہے نظر و نیاز کی شکل میں کی ہو، مولا ان کی نظر و نیاز کو آستانے شریف سے جو بھی وابستہ ہیں، جن کے ذریعے بھی کیے، مولا ان کی اس عقیدت بھری شرکت کو قبول فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے پھر دوبارہ عرض کروں گا کہ مولا تبارک و تعالیٰ اس ادارے سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام اور تام فرمائے، اور اولیاء کاملین صالحین کی محبت کا جو یہ پیغام دیتے ہیں، مولا اس پیغام میں سب کو استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔